اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آج موصول ہوا ہے، ان صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن اس پر بڑا کلیئر ہے اور بڑے غیر مبہم الفاظ میں قرآن نے کہا ہے۔ جیسے کسی موقع پر میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآنی آیات بنیادی طور پہ دو طرح کی ہیں، ایک بینات میں سے ہیں اور ایک مشابہات میں سے۔ وہ قرآنی آیات جو بڑی دو ٹوک، غیر مبہم اور ڈائریکٹ ہیں، بڑے ڈائریکٹ احکامات دیتی ہیں، یہ میں سادہ الفاظ میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، وہ بینات میں سے ہیں، کھلی کھلی ہیں، ہر چیز واضح ہے۔ اور جہاں مثالیں دے کے سمجھایا ہے، سمبولیکلی یا اشارتاً بات کی ہے، تمثیلات میں بات کی ہے، وہ مشابہات میں سے۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات آسان الفاظ میں، آسان زبان میں سمجھاتے سمجھاتے کچھ وہ نفس مضمون بدلا ہوا سا لگتا ہے، لیکن وہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ پھر کوئی الفاظ مناسب ملتے نہیں۔ اس معاملے میں کوئی بھی شخص اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ قرآن بہت واضح طور پر کھلے ہوئے لفظوں میں، غیر مبہم الفاظ میں کہتا ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہو گئے، اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے وہ یقیناً انعام یافتہ ہے، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ ہونا ہی میرے خیال میں بہت بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ اب تقوی کے بارے میں جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ تو مفسرین نے تو یہ لکھا کہ صاحب اللہ سے ڈرو، لیکن میں یہاں یہ جسارت کروں گا کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو آبزرو کیجیے، کیونکہ میرے نزدیک ڈر اور خوف موٹیویشن فورس تو ہے، موٹیویٹنگ فیکٹر ہے یہ، لیکن نیگیٹو فیکٹر ہے، اور نیگیٹو فیکٹر زیادہ دیر کامیاب نہیں ہوتا، جبکہ اس کے مقابلے پر پیار اور محبت ایک پازیٹیو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے۔ پیار اور محبت موٹیویٹنگ فورس بہت بڑی ہے اور پازیٹیو ہے۔ اس کی ایگزامپل شاید میں نے کسی موقع پر پہلے بھی دی تھی۔ ہم لوگ جو ملازمت کرتے ہیں انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوگا، اگر آفس میں ہمارے یہاں 2 بجے چھٹی ہوتی ہے تو 1:30 بجے اگر ہمارا باس ہمیں بلا کر یہ کہے کہ بھائی تم ذرا سول سیکریٹریٹ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے فلاں سیکریٹری سے مل کے یہ کام کرواؤ اور آ کے مجھے انفارم کر دو، تو ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ باس ہے، ہماری ترقی اس کے ہاتھ میں ہے، ٹرانسفر اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ابھی کرتا ہوں۔ تو اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ کے ایک کپ چائے پیا، کچھ اخبار پہ نظر دوڑائی، گھڑی دیکھی، بس 15 منٹ رہ گئے چھٹی میں، تو چلے گئے کمرے میں باس کے۔ سر وہ میں نے چیک کیا، لیکن وہ سیکرٹری صاحب تو اٹھ گئے ہیں دفتر سے، کل آئیں گے صبح سر 9 بجے، تو میں گھر سے سیدھا چلا جاؤں گا اور جا کے وہاں سے کروا لوں گا۔ یہ ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمارا۔ اب ہم نے اسے ٹال دیا، جھوٹ بول کے بہانہ بنا لیا۔ اس کے پیچھے کام نہ کرنے کی مرضی اور ڈر اور خوف ہے۔ اب 2 بجے چھٹی کی، ہم نے گھر آئے، بائیسیکل پر ہانپتے کانپتے اس دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ جون کی، پسینہ بہ رہا، برا حشر ہوا ہے، کسی طرح ایک گلاس پانی مل جائے۔ گھر آئے تو 2 سال کا بیٹا ہے، وہ ٹانگوں سے لپٹ گیا، وہ اندر ہی نہیں جانے دے رہا، راستے میں ٹانگوں سے لپٹا ہوا ہے کہ مجھے آپ چنگم دلا کے لائیے۔ اب اس کو اسی طرح اسی حال میں اٹھایا، بازو پہ بٹھایا اور گود میں لیے محلے کی کارنر شاپ، کنوینئنس اسٹور پہ چلے جا رہے ہیں۔ باہر دھوپ لگی، جیب سے رومال نکالا، بجائے اپنے سر پہ ڈالنے کے کہ دھوپ سے بچ جاؤں، بیٹے کے سر پہ رکھ دیا کہ بیٹے کو دھوپ نہ لگے، اور لے جا کے اس کو چنگم خرید کے دی اور اس سے باتیں کرتے ہوئے گھر آ گئے، اور
دل میں ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں تو انسان ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا تھا دفتر میں، اور باس نے بلا کر کہا کہ یہ کام کر لو، وہاں بہانہ گھڑ لیا. یہاں چلچلاتی دھوپ میں بیٹا تھکے ہوئے حال میں واپس لے کے گیا کارنر شاپ تک. دھوپ سے اس کو بچایا ہم نے، اپنے آپ کو نہیں بچایا، اور جیب سے پیسے خرچ کر کے بھی ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ باس سے ڈر اور خوف ہے اور بیٹے کے ساتھ پیار ہے. یہ فرق ہے ڈر اور خوف کے موٹیویٹنگ فیکٹر ہونے میں. تو تقویٰ کا اگر ہم یہ ترجمہ کرنے لگیں کہ اللہ سے ڈرو، اس سے خوف کھاؤ، تو یہ نیگیٹو سائڈ پر ہم چلے جائیں گے. پھر اس کے ڈر سے تو کام کریں گے، دل سے ہم کام نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم نے اس سے پیار کیا تو خوف کی صورت میں بھی ہمیں یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، سزا دے گا، اور پیار کی صورت میں بھی خوف یہی رہے گا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن یہاں محبت کو دخل ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا محبوب ہمارا تو کیا ہوگا. تو وہاں بھی ناراض نہیں کرتا انسان رب کو. اس سے اگر رب تعالیٰ سے ہم پیار کریں اور اس طرح کا پیار پال لیں، یہ جو میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں لوگوں سے کہ رب سے دوستی لگا لیجئے، آپ اس کو اپنا دوست بنا لیجئے، اور رات کو تنہائی میں علیحدہ کمرے میں دروازہ بند کر کے جہاں نماز پر بیٹھے، نماز تسبیحات اور تلاوت کے بعد تو آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ گفتگو کیا کیجیے. یہ سب اسی کا حصہ ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ صاحبان مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں یہ سن کر جو میں بات کہتا ہوں کہ رب کے ساتھ تو جو گفتگو چاہے آپ کیجیے، جیسے دوست کے ساتھ گفتگو انسان کرتا ہے. وہ در حقیقت ایک اپنے ویو پوائنٹ کو بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسی قربت ہو جائے کہ ہم اپنے دل کی بات اس سے کہہ کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے ایک ایسی طاقتور ہستی کے ذمہ لگا دی ہے اپنی پرابلم، اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ، کہ وہ اسے حل کر دے گا. تو انسان بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، پھر مسائل رہتے ہی نہیں. اور جب رب کے ساتھ دوستی ہو گئی اور اس دوستی پر انسان کا یقین پختہ ہو گیا، تو پھر ایک ہی لمحے کو دل میں خیال آتا ہے، ایک لہر سی اٹھتی ہے جس کو ہم برین ویو کہتے ہیں، یا ایک جھونکا آتا ہے پریشانی کا، لیکن وہ آدھے لمحے سے زیادہ قائم نہیں رہ پاتا. ایک دم آتا ہے کہ فلاں کام کا کیا ہوگا. اسی وقت اندر سے آواز آتی کہ پریشانی کیا ہے، تمہارا دوست اتنا طاقتور بیٹھا ہے اور ایسا قادر مطلق ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر ہے ہی نہیں، تو اس دوست کے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کاہے کی ہے. تو ایک لمحے، آدھے لمحے میں وہ خیال آیا، آدھے لمحے میں یہ خیال آ گیا، دونوں بیلنس ہو گئے، انسان پھر کہہ کے ہی لگاتا پھرتا ہے. تو تقویٰ، میں تو تقویٰ اختیار کرنے کو کہتا ہوں، لیکن ازروئے ڈر اور خوف نہیں، ازروئے پیار اور محبت جو اللہ کے ساتھ ہے. تو پھر اس کے کہے پر آدمی عمل کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، وہ جو میرا دوست ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے کہ اس کی میں نے بات نہیں مانی. یہ پیار کا ڈر اور خوف جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے بنسبت سزا کے خوف کے. تو اگر بات بہت دور نکل گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن اس پر بڑا کلیئر ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے آپ تقویٰ اختیار کیجیے، اور تقویٰ اسی صورت میں اختیار کیجیے کہ اللہ کے ساتھ بے پناہ پیار ڈال لیجیے، اپنا اس کے ساتھ عشق کر لیجیے، اور اس کو واقعتاً اپنا بہترین دوست سمجھیے، اور وہ انشاءاللہ تعالی اس دوستی کا بھرم رکھے گا، اور وہ آپ کو واضح کر دے گا کہ وہ واقعی ہمارا بہترین دوست ہے، جو ہر موقع پر ہمیں لک آفٹر کرتا ہے، ہر مشکل میں ہمارے کام آتا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے وہ ہمارے لیے حل نہ کر دے. ہاں، یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات ہماری توقعات کے خلاف اس کا حل نکلتا ہے، تو ہم مایوس ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا کہ ایسا ہو. لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد
آنے والا وقت یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہی درست تھا جو رب نے کیا تھا. جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا تھا. یہ ہمیشہ آپ پہ واضح ہو جائے گی بات کچھ عرصے کے بعد کہ فیصلہ رب ہی کا درست تھا. یہ میں نے بہت سے لوگوں کو کرتے دیکھا. ایک صاحب بڑے افسر تھے، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کی پوسٹنگ لاہور ہی میں رہے. دعا کی تو جواب آیا کہ اس کا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے. اب میں نے بڑے طریقے سے ان کو جواب دیا کہ حضور، اللہ کے فیصلے میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہوتی ہے. اللہ جو فیصلہ کرے ہمیں ہنسی خوشی اسے قبول کر لینا چاہیے. اللہ سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھیے، اللہ بہتر ہی کرتا ہے. یہ اس کا اپنا فرمان بھی ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ صاحب آپ اس سے اچھی امید رکھیے، وہ انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا. یہ سب گفتگو اس وقت ہو رہی تھی جب ہم پاک پتن شریف سے واپس آ رہے تھے. تو یہاں پہنچے شام کو ان کے آرڈرز آ گئے کہ لاہور کا چارج آپ چھوڑ دیجئے اور فلاں جگہ چلے جائیے. اور وہ جگہ بھی ایسی تھی جو بقول ان کے حساب یہ سائیڈ لائن کر دیا گیا. مجھے بڑی توہین ہے میری. ٹھیک کرنے والا رب ہے، اختیار اس کا ہے، اس کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے آنکھ بھی اٹھا جائے. ٹھیک 20 دن کے بعد لاہور میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس پہ ان کی جگہ آنے والے صاحب سسپینڈ ہوئے، ان کی انکوائری ہوئی اور ڈیموٹ کر دیے گئے. تو یہ صاحب فوراً دوڑے ہوئے میرے پاس آ کے بال بال بچاؤں میں. تو میں نے کہا صاحب یہ غلط ہے، آپ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ بال بال بچے ہیں. آپ اللہ نے آپ کو بال بال بچایا ہے، آپ تو بضد تھے اس رٹ کے اندر اترنے کے لیے. یہ رب کا فیصلہ ہے جو صحیح ثابت ہوا. اور اس وقت آپ بہت مایوس تھے، مجھے کچھ کہہ نہیں رہے تھے، لیکن آپ کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے کہیں گولی مار دیں. لیکن اب آپ اتنے ہی خوش ہیں. ہمارا بعد میں ان کا کیا رویہ تھا اس کو چھوڑیے، وہ پھر شرمندگی کی بات بن جائے گی ان کے لیے. تو یہ رب کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں. اسی طرح ایک صاحب ترقی چاہتے تھے، لیکن بعد میں ان کو 1 سال کے بعد میں نے کہتے سنا، خود میرے ہی پاس بیٹھے گئے، اچھا ہوا میری ترقی نہیں ہوئی، یہ کام میں سنبھال نہیں سکتا تھا. یہ رب بہتر جانتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، ہماری کیپیسٹیز کیا ہیں. ہم تو اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہتی. اللہ کے فیصلے کو اگر ہم ہنسی خوشی تسلیم کر لیں. خواہشات کرنا انسانی فطرت ہے، دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے. اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنا بھی ہم پہ فرض ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن پھر جو اس کوشش کے جواب میں جو فیصلہ رب کی طرف سے آ جائے اس کو بڑی ہنسی خوشی قبول کر لینا چاہیے. تو یوں توکل پیدا ہو جائے گا انسان میں، اللہ پر بھروسہ پیدا ہوگا، اور یہی راہ انسان کو وہاں لے جائے گی جہاں وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. ایک اور سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ گزشتہ اتوار اللہ کے بارے میں یہاں ذکر ہوا تھا، تو وہ اس کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کس کی نگرانی میں کی جائے پریکٹس. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اپنے رائے کا اظہار آپ کے سامنے کر دوں، اور مجھے اس پر بالکل قطعی طور پر اصرار نہیں ہے کہ یہ درست ہے. میں انسسٹ نہیں کرتا کہ میری رائے درست ہے، یہ صرف میرے ویوز ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ کتابوں میں ہم پڑھیں گے، رسالوں میں، اخبار میں پڑھ لیں گے کہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب نے اس لفظ کا، وہ میں لفظ جان بوجھ کے بیان نہیں کر رہا ورنہ کل سے یہاں ورد شروع ہو جائے گا، اس لفظ کا ورد کرتے تھے اور ان کو یہ ایسا مقام عطا ہو گیا. اب جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس لفظ کا بیان کر کے، وہ ایک ہی لفظ ہے، اس لفظ کو بیان کر کے میں
उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ला रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट में से निकाल रहा हूं। वो लफ्ज तो एक ही है, लेकिन दर हकीकत उस लफ्ज के पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी मौजूद है। ये बिल्कुल इसकी सादा सी मिसाल ये है कि हम डबल रोटी खाते हैं। अब कोई महज़ब, आप जैसा महज़ब इंसान तो एक स्लाइस खाने में शायद 10 मिनट ले लेगा, लेकिन मुझ जैसा कुंदा नातराश वो 1 मिनट में खा लेता है। लेकिन दर हकीकत वो एक स्लाइस जो हमने यूं ही चटम कर दिया, उसको तैयार करने के पीछे बहुत से लोगों की मेहनत और बहुत सा वक्त सर्फ हुआ है, जिसका हमें एहसास नहीं होगा। तो ये अकेला एक हर्फ किसी को उस मकाम पर नहीं ले गया जहां वो औलिया इकराम की गर्दन पर पांव रख दे, बल्कि बचपन से लेके आखिरी सांस तक परहेजगारी की जिंदगी, लोगों के काम आने की आदत, लोगों की खिदमत की आदत, वो इल्म जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था उसको आगे बगैर किसी मुआवजे के तकसीम करने की आदत, तवाज़ु की आदत, सच्चाई की आदत और दयानतदारी की आदत, ये सब एक लंबे अरसे तक प्रैक्टिस होती रही हैं चीजें। फिर जब विर्द शुरू किया है उस लफ्ज का, तो उसके असरात वारद हुए हैं और रफ्ता रफ्ता, इस लफ्ज को फिर दोहरा दूं, रफ्ता रफ्ता आप वलायत के दर्जात तय करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां औलिया इकराम की गर्दन पर पांव आया आपका। ये एक दिन का खेल नहीं था, एक साल का खेल नहीं था, या एक अशरे का खेल नहीं था, एक डेकेड का खेल नहीं था। ये सारी उम्र की मेहनत थी। तो खमीर तैयार किया गया था इस मेहनत के जरिए से। इसी तरह अल्लाहू का जिक्र जब हम करते हैं तो इसके वो असरात जो आप लेना चाहते हैं इससे, जो मैं लेना चाहता हूं, वो हमें मिल नहीं सकते तब वक्त के हम इसके लिए ग्राउंड तैयार न करते हैं। अगर मैं जमीन में हाइब्रिड कॉर्न लगा के 120 मॉन पर एकड़ यील्ड लेना चाहता हूं तो वो यूं ही नहीं आएगी। उसके लिए मुझे एक खास ढप पर जमीन में एक खास गहराई तक हल चलाना होगा, फिर उसमें एक मखसूस किस्म का बीज, हाइब्रिड बीज फेंकना होगा और फिर उसकी आबियारी करना होगी एक मखसूस अंदाज में, उसकी केयर करना होगी। उसके बाद कहीं जाके वो 4 महीने के बाद मेरी फसल तैयार होगी और उससे मुझे 120 माउंट पर एकड़ की यील्ड मिलेगी। और अगर मैं ये मेहनत नहीं करना चाहता तो फिर मुझे एक और टाइप का हाइब्रिड सीड उसमें डालना पड़ेगा, उसका सोल्जर, जो अज खुद उगाए जमीन से, जिसको किसी किस्म की आबियारी की और केयर की जरूरत नहीं। लेकिन ये याद रखिए कि उसकी यील्ड जो है वो 10-12 मन पर एकड़ से ज्यादा नहीं होगी। दूसरे लफ्जों में 1 टन से नीचे चली आएगी उसकी यील्ड। और अगर मैं ये भी ना डालूं, यहां भी मोहतात ना हूं, तो मुझे 2 या 3 मन की यील्ड मिल जाएगी। अगर मैं वो 120 माउंट वाला बीज इस्तेमाल करूं, लेकिन उसकी वाटरिंग मैं उस अंदाज में न करूं जिस अंदाज से करनी चाहिए,
تو مجھے 120 نہیں ملے گی، 80 مل جائے، 70 مل جائے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اگر میں اس کی کیئر نہیں کرتا، وقت پر کھاد نہیں ڈالتا اس کو، تو بھی 120 نہیں مل سکتی. 120 یہ ملے گی مجھے، لیکن آئیڈیل کنڈیشنز میں تمام شرائط کو جب میں پوری کر دوں گا، تمام پری ریکویزٹس پوری ہونی چاہیے، پھر 120 مون پر ایکڑ کی ییلڈ مجھے ملے گی. تو اسی طرح کسی بھی ورد کو، کسی بھی ذکر کو، کسی قسم کے اوراد کو، مجاہدے کو، اگر اس سے ہم صحیح ییلڈ لینا چاہتے ہیں تو تمام پری ریکویزٹس کے ساتھ چلنا ہوگا. شاید پہلے کسی موقع پر بات میں نے کی ہو، ایک صاحب نے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان بزرگ کے ڈیرے پر وہ شفٹ ہو گئے ود فیملی، بیٹھ گئے وہاں، تربیت شروع ہو گئی. تو جب 30-35 سال گزر گئے اس تربیت کو، تو ایک روز نماز سے فارغ ہوئے جب، تو ان بزرگ نے اعلان کیا کہ کل نماز عصر کے بعد میں اپنی تلوار ان صاحب کو دوں گا. تو سب لوگوں نے ان صاحب کو مبارکباد دی کہ اللہ تمہیں مبارک کرے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ مرشد اپنی تلوار خود اپنے ہاتھ سے آپ کی کمر کے گرد باندھ رہے ہیں. یہ بھی بہت خوش تھے، 30-35 سال کی محنت میرے کام آئی. فیملی نے بھی مبارکباد دی. اگلے دن جب نماز عصر ہو چکی تو مسجد کے باہر جو جگہ تھی کھلی، اس میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان بزرگ نے کہا کہ میں حسب وعدہ یہ تلوار اب فلاں صاحب کی کمر کے گرد باندھوں گا. وہ صاحب ذرا آ جائیں سامنے. تو یہ اپنی جگہ سے ہلے اور گئے، جا کے مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو مرشد صاحب نے ان سے کہا کہ جو اپنی تلوار تم نے پہلے سے باندھ رکھی ہے، اسے کھول کے زمین پہ ڈال دو اور اس کی جگہ میں دوسری اپنی تلوار باندھ دیتا ہوں. تو ان صاحب نے اپنی تلوار جو لٹکائی ہوئی تھی وہ کھولی اور پاس بیگم صاحبہ کھڑی تھی، ان کے حوالے کر دی کہ یہ لے لو. اب انہوں نے، ان بزرگ نے بھی اپنی تلوار کھول لی تھی. تو سڈنلی بزرگ نے کہا کہ نہیں، ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ تمہیں تلوار دی جا سکے، ابھی تمہاری تربیت ہونا باقی ہے. بڑے مایوس ہوئے اور اوپر سے وہ فرمانے لگے کہ شاید جب تمہاری تربیت مکمل ہو تو میں اس وقت تک زندہ نہ ہوں، لیکن اسپین میں فلاں شہر میں ایک فقیر ہوں گے، وہ تمہیں یہ تلوار عطا کر دیں گے. تو جب تربیت مکمل ہو جائے تو وہاں چلے جانا اور تمہیں تلوار مل جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں چلا جاؤں گا، لیکن ان صاحب کو میں پہچانوں گا کیسے؟ تو کہنے لگے بے فکر رہو، تمہاری بیگم اسے پہچان لے گی. بات ختم ہو گئی. مرشد صاحب کا انتقال ہو گیا، پردہ فرما گئے. کچھ عرصے کے بعد ان کے دل میں یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ میں اسپین جاؤں. اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا، اسپین چلے گئے. اب وہاں رہنے لگے اور سڑکوں پر گھومتے تھے فارغ وقت میں کہ وہ صاحب کب مجھے ملیں گے. تو ایک دن ایک صاحب ملے جس پہ انہیں شبہ ہوا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے تلوار دینی ہے. تو ان کی طرف لپکے تو بیوی نے آواز دی کہ ادھر آ جاؤ، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، اس کے قریب نہ جاؤ تم. کچھ 6 مہینے کے بعد ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو بیگم نے اشارہ کیا کہ وہ صاحب جا رہے ہیں. یہ تو قصہ ایک لمبا چلتا ہے معاملہ، اس کو چھوڑیے، تو بہت وقت لے جائے گا پوری کہانی سنانے میں. اب آپ دیکھیے کہ وہ بزرگ نے اناؤنس کیا باقاعدہ کہ میں کل عصر کے بعد تلوار ان کو دے دوں گا. جمع بھی ہوئے لوگ تقریب کے لیے. این آخری لمحے پر جا کے انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا. بڑی عجیب بات ہوئی. اب اس کے پیچھے وجہ کیا بنی کہ ان بزرگ نے اپنا مائنڈ کیوں چینج کیا فوری طور پر؟
در حقیقت ان صاحب سے جنہوں نے تلوار وصول کرنی تھی ان سے ایک غلطی ہو گئی. جب مرشد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار کھول کر زمین پر ڈال دو تو انہیں اپنی تلوار کھول کر زمین ہی پر ڈالنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کھولی اور بیوی کے حوالے کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، ابھی مرشد کی بات کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے، ابھی تک اپنی مرضی اختیار کیے ہوئے ہیں. جبھی تو زمین پہ ڈالنے کی بجائے بیگم کے ہاتھ میں دے دی تلوار. اب یہ اتنی باریک بات ہے، جب تک کہ آدمی اس مقام پر نہ جائے کہ اطاعت کا یہ درجہ آ جائے، تو یہ تو مرشد ہے، رب تو پھر رب ہے، کہاں اس کی بلندی اور کہاں مرشد. تو تلوار کیسے ملے گی، وہ اعزاز کیسے حاصل ہوگا جب تک کہ اطاعت کے اس درجے پر نہ جائے. تو اس لیے ورد اللہ کا کرنا ہے، ضرور کیجئے. علیحدگی میں ملنے مجھ سے جن صاحب کا بھی یہ سوال ہے میں ضرور انہیں بتا دوں گا، لیکن ملے گا کیا جب تک کہ اس کی آپ نے پری ریکویزٹس پوری نہیں کی، پری کنڈیشنز تو پوری نہیں ہے اس کی. اس سے کیا لیں گے؟ جو ملے گا ادھورا ہوگا، اور ادھورا علم بہت خطرناک ہے. اب یہ جو تلوار کا قصہ آپ کو میں نے سنایا، اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے. رب تعالیٰ کی اطاعت تو اس انداز میں ہونی چاہیے. پھر آپ ورد کیجئے اور دیکھیے چند دنوں کے اندر اندر کیا کیا حاصل ہوتا ہے. ہم تو اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم میں تو نہیں کر پاتا، میرے بس کا نہیں ہے کہ اگر میں نے کسی سے کسی صاحب کا کوئی عیب سنا، میرے علم میں آ گیا، تو میں اس کو آگے بیان نہ کروں. میں تو یہ نہیں کر پاتا. مجھ سے آج تک یہ نہیں ہوا کہ کوئی صاحب اگر میں کسی کو دیکھ لوں کہ وہ شراب پی رہے ہیں تو میں خاموش ہو جاؤں. میں تو ڈھنڈورا پیٹتا ہوں لوگوں کے پاس جا کے فوراً. میں یہ نہیں کر پاتا کہ اگر میں نے کسی کا عیب دیکھا ہے، کوئی صاحب آ گئے وہی عیب بیان کر رہے ہیں ان صاحب کا میرے سامنے، تو میں یہ کہہ دوں کہ نہیں بھائی وہ انسان ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، بیچارے سے غلطی ہو گئی، اس کا پاؤں پھسل گیا، ٹھیک ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں تو اس کے ساتھ مل کے اور 10 برائیاں کر دیتا ہوں، بلکہ جو میرے اندر برائیاں ہیں وہ بھی میں دوسرے آدمی میں ڈال دیتا ہوں. یہ عام کرتا ہوں میں یہ نہیں کر پاتا. ابھی دیکھیے کتنی اچھی باتیں آپ سے کر رہا ہوں. آپ ابھی ذرا سا مجھے برا بھلا کہہ دیجیے اور پھر میرے آنکھوں کا رنگ دیکھیے. آپ وہ جو انگریز کہتا نا then you just see the color of my eyes. کیسا غصہ آئے گا مجھ کو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا آپ کی تنقید ذرا سی بھی. بھول جاؤں گا کہ میں کن صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو میرے اوپر کوڑا کرکٹ یا اوجڑی پھینکنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ گلاس کا پانی کہیں پھینکیے اور اس کی ایک ذرا سا چھینٹا میرے اوپر پڑ جائے اور تماشا دیکھیے کیسے لڑتا ہوں آپ سے. اس وقت مجھے یہ یاد نہیں آئے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو جب میں یہ چیزیں نہیں اپنے اندر پیدا کر پاتا، آپ ذرا سا میرا نقصان کر دیجئے، میں ابھی سڑک کے کنارے کھڑا آپ کو نظر آؤں گا اور ہر آتے جاتے ایک کے سامنے فریاد کر رہا ہوں گا، لیجئے بتائیے یہ صاحب میرا یہ نقصان کر گیا. تو اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو کوئی وظیفہ، کوئی وید کیسے مجھے کوئی فائدہ دے گا؟ اطاعت تو غائب ہے وہاں سے، صرف ذکر ہے، اطاعت غائب ہے. تو اطاعت پہلے آتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اس پہ زیادہ میرا خیال ہے ضرورت ہے کہ یہ تو جو زیادہ کی جائے اس پر کہ صاحب ہم اطاعت اختیار کر لیں پہلے، پھر ہم ذکر، اذکار اور وظائف، اوراد، پھر ادھر کو جائیں. پہلے گراؤنڈ ہم تیار کر لیں، زمین کے اندر ہل چلا کے اس کی واٹرنگ کر کے اسے چھوڑ دیں ہم، تاکہ فالتو پانی ایویپوریٹ ہو جائے. اور وہ غالباً اسے پنجابی میں وتر کہتے ہیں شاید. وہاں تک زمین آ جائے تو پھر
बीज डाला जाए उसमें। मैंने कभी इसका काश्तकारी की नहीं और ना मैं गांव में कभी गया, इसलिए वो मुझे अंदाजा नहीं। अगर गलत कह गया हूं तो मैं माफी चाहता हूं। उसके बगैर बीज सही फसल नहीं देगा। और बीज डालते वक्त भी फिर मोहतात होना होगा हमें कि बीज वो हम पिक करें जो वहां की सॉइल कंडीशंस को और वेदर कंडीशंस को सूट करता हो। ये भी एक बुनियादी शर्त है। अगर मैं इलास्का से एक बीज ले आऊंगा और यहां लाके उगाने की कोशिश करूंगा तो वो कभी फसल नहीं मुझे ठीक देगा। मैं बीजिंग का बीज लाके यहां उगाऊं, फसल नहीं आएगी सही। या अगर मैं खते उस्तवा के इक्वेटर के किसी जगह का बीज लाके यहां उगाऊंगा तो वो फसल नहीं देगा मुझे इन वेदर कंडीशंस और इन सॉइल कंडीशंस के मुताबिक बीज चुनना होगा और वो डालूंगा तो मुझे यील्ड मिलेगी। तो जिक्र भी वो पिक कीजिए जो आपकी बॉडी केमिस्ट्री को, आपकी नेचर को सूट करता हो। लेकिन बहरहाल मुझे ये कोई एतराज नहीं कि अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं आप, अलहदगी में मिल लीजिए। मैं ये सवाल मजे का है जिन साहब ने भी बताया, राजी व रजा रहने की कैफियत में दवाम और इस्तकामत कैसे मुमकिन है बावजूद मुश्किलात और मसाइल में इजाफे के। ये बहुत मजे का सवाल है। इसका एक हिस्सा एक गैर मुस्लिम ने, मैं चूंकि श्योर नहीं हूं कि वो जीव थे या वो उनका ताल्लुक किसी और अकीदे और मजहब से था, तो मैं नॉर्मली किसी से पूछता नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आने वाला उसी रब का बंदा है जिस रब का मैं बंदा हूं, वो इतना ही काफी है मेरे लिए। तो लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो गैर मुस्लिम था। यूके में वो साहब मिले मुझे, उन्होंने एक बात मुझसे कही कि साहब ये बताइए कि इस्लाम ज्यादा देर तक अपनी असली हालत में राइज क्यों नहीं रहा। इस्लाम तो असली हालत में मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया हमने फिर उसे। तो इस सिलसिले में मैंने उनसे ही गुजारिश की, सही था या गलत था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कन्विंस हो गए वो साहब इस बात पे। मैंने उनसे अर्ज किया कि अगर आप हमारे दीन की गहराई से स्टडी करें इस्लाम की, तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये ईसार और कुर्बानी का मजहब है। आप दूसरों के लिए ईसार करते हैं या कुर्बानी करते हैं, और ये बज़ाहिर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि बज़ाहिर घाटे का सौदा लगता है, गर्चे है नहीं, लेकिन चूंकि हम हर चीज को उसकी फेस वैल्यू पे लेते हैं, उसके जाहिर को देखते हैं, उसको सतही तौर पर देखते हैं, तो हम ये समझ नहीं पाते कि दर हकीकत ये फायदे का सौदा है। तो चूंकि ये बज़ाहिर घाटे का सौदा लगता है, इसका इमीडिएट इंप्रेशन घाटे का है, तो हम उससे दौड़ जाते हैं। तो यूं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम्स मौजूद होती कि मैं किसी को कुछ देने के लिए 100 बहाने घड़ता हूं कि मेरे पास फालतू कहां भाई, मेरा तो अपना गुजारा मुश्किल से होता है, तो मैं फालतू कहां से निकालूंगा पैसा। इस्लाम इस बात को नहीं मानता। इस्लाम का अकीदा तो कुछ और है कि अगर आपके पास सरप्लस है तो वो तो यकीनी तौर पर दूसरों का हक है। कह रहा हूं कि वो यकीनी तौर पर दूसरों का हक है। अगर आपके पास आपकी जरूरत के मुताबिक है तो कुछ थोड़े से इसार से काम लीजिए और अपनी जरूरियात को थोड़ा श्रिंक कर लीजिए, दूसरे की खिदमत में पेश करते हैं। और अगर आपकी जरूरियात से बहुत कम है तो फिर कुर्बानी कीजिए।
اور اس بہت تھوڑے میں سے بھی تھوڑا سا نکال دیجیے. یہ بالکل اسی طرح کہ اگر ہم کسی کو امیر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس خود نہیں، ہم تو خود بھوکے ہیں. کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے کیونکہ ہم خود بھوکے ہیں، تو کم از کم ہم اپنی بھوک تو اس سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنی بھوک تو تقسیم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. کہ اگر میری بھوک 4 روٹی کی ہے اور مجھے کہیں سے 2 میسر آ گئیں، تو میں اس 2 میں سے ایک اگر کسی اور کو دے دوں تو میں اپنی بھوک اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ کام تو میں کر سکتا ہوں. اسلام اس میں بلیو کرتا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی بھوک تو اس کے ساتھ شیئر کر لیجئے. پھر یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جہاں اسے کچھ ہاتھ سے چھوڑنا پڑے وہاں ہیزیٹیشن آتی ہے. تو اسی طرح یہ راضی برضا رہنے کی کیفیت میں دوام و استقامت. بات یہ ہے کہ راضی برضا رہنے میں بھی ہماری بظاہر خواہشات کی قربانی ہوتی ہے. جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ترقی کے سوال کا جواب میں دے چکا پہلے گفتگو کے دوران، بغیر اس سوال کو دیکھے میں اس کو بیان کر رہا تھا. تو وہ استقامت ایک ہی صورت میں آئے گی کہ ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج دن تک جہاں جہاں میری محنت کا اور میری کوششوں کا نتیجہ میری خواہشات کے خلاف آیا، تو بعد میں وقت نے کیا ثابت کیا کہ وہ درست تھا جو میں چاہتا تھا، یا جس ڈائریکشن میں ایفرٹ کر رہا تھا وہ درست تھی، یا جو رب کا فیصلہ آیا وہ درست ثابت ہوا وقت کے ساتھ ساتھ. تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر مرتبہ رب کی طرف سے آنے والا فیصلہ ہی درست ثابت ہوا، تو یہ یقین آ جائے گا کہ میرے رب کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ درست ہوگا. میرا فیصلہ غلط ہوتا ہے کیونکہ میری عقل ناقص ہے. تو پھر بار بار کا تجربہ جب سامنے آئے گا میرے ریویو میں، تو مجھے اعتبار آ جائے گا رب پر، بھروسہ پیدا ہو جائے گا اس پر، ٹرسٹ کرنے لگوں گا اپنے رب کو میں. تو یوں استقامت آ جائے گی اور میں اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنے لگوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے فارغ وقت میں ریویو ضرور کریں اپنی زندگی کو، کہاں کہاں پر کیا کیا پیش آیا جس پر ہم وقتی طور پہ ناخوش ہوئے، لیکن بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ وہی کچھ ٹھیک تھا جو میرے رب نے کیا. تو پھر خود بخود ہمارے اندر استقامت آئے گی. آپ سے اجازت لوں گا.